کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، قافلے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشی، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ ہم سبھی آج کی اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لمحے اللہ اور اس کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا تذکرہ کیا جائے اور اس تذکرے کی برکتیں سمیٹی جائیں۔ عزیزان محتشم، میں نے سورہ زمر، یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 73 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا، جب جن لوگوں نے تقوی پر زندگی گزاری ہوگی، جب ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا تو وہ اکیلے نہیں جائیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں زندگی گزاری ہوگی، اِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، وہ گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے، وہ گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور دروغہ جنت کہے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، وہ پکار اٹھیں گے کہ سلام ہو تم کو، تم نے زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، پس اب اس جنت میں داخل ہو جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دوستان گرامی قدر، جن لوگوں نے تقوی پر زندگی گزاری ہوگی، تقوی کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے اور اس کی 12 اور 13 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانیوں سے بچو، برے خیالوں سے بچو، برا گمان نہ کرو، بہت سارے گمان انسان کو گناہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور لوگوں کی ٹو بھی نہ کرو، لوگوں کی ٹو نہ کرو، ان کے گناہوں کی تلاش نہ کرو، ان کے عیب تلاش کرنے میں محنت نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، ٹو نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ یہ 3 کاموں سے پرہیز کرو اور اللہ پاک اس کی سزا بتا رہے ہیں یحب احدکم ان یاکل لحم اخی، کیا کسی کو پسند ہے کہ وہ کھائے ان یاکل لحم اخی، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، جو مر چکا ہے؟ تو کسی کو گوارا نہیں، فکرہتم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ گھن کرے گا، وہ کراہت محسوس کرے گا کہ میں نہیں کھا سکتا، وہ کراہت محسوس کرے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اس معاملے میں کسی اور سے نہ ڈرو، کسی اور کی طرف خطاب نہیں کیا، کسی اور کا ڈر نہیں بتایا۔ لوگوں جب بھی ڈرو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی ٹو نہ کرو، لوگوں کی برائیاں بیان نہ کرو، لوگوں کی غیبتیں بیان نہ کرتے پھرو، بلکہ اللہ کا ڈر رکھ کے غیبتوں سے پرہیز کرو، لوگوں کی برائیاں نہ چنتے پھرو۔ صاحب آج سوشل میڈیا کھولے تو گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے لوگ ایک دوسرے کا کلپ ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ بندہ اس کی بارگاہ میں چلا جائے، اس کے پاس چلا جائے اور کہے حضرت یہ آپ تصحیح فرما لیں،
یہ انداز نہیں ہے صاحب جو آج کا مزاج بن چکا ہے. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور جہنم کی رسیدیں کر رہے ہیں، جیسے ایسے لگتا ہے یہی سارے لوگ ہیں جو جنت اور جہنم بانٹ رہے ہیں. تو ہم نے جو اللہ کا اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو صاحب بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھنسیات بات. تو ذہن نشین کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. میرے رب کریم کہہ رہے ہیں 3 کاموں سے بچتے رہو. اور اس تو ایک فلاسفر گزرا ہے، دنیا جانتی ہے. اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا رستو تیرے بارے میں ایک بڑا معتبر بندہ نازیبا باتیں کر رہا تھا، تیری برائیاں بیان کر رہا تھا. تو وہ ہنس پڑا، کہا اس پر افسوس نہیں تجھ پر ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا تو اسے بھی معتبر کہہ رہا ہے جو لوگوں کی برائیاں چنتا ہے. تو دوستان گرامی قدر، تو اگر میں یہ نکتہ اس کمال پہ لے جاؤں، یہ برائیاں چنتے چنتے ہم کن کن ہستیوں پر پہنچ چکے ہیں. یہ ہمیں خبر تب ہوگی جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، جس دن حال یہ ہوگا کہ یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف چلیں گے. سورہ نور کے الفاظ ہیں، سورہ نور یہ قرآن کا 24واں سورہ ہے اور اس کی اتفاقاً آیت بھی 24 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم، اس دن تیرے خلاف گواہ ہوں گے، تیرے اوپر گواہ ہوں گے، تیرے خلاف گواہی دیں گے. السنتہم، تمہاری زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے رہے یہ سارے تیرے ہاتھ اور زبان اور پاؤں مجھے بتائیں گے. اور سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 36واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 65 کے الفاظ ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، جب قیامت کا دن بپا ہوگا تو تیری زبانوں پر مور لگا دی جائے گی. وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، تیرا رب کلام کرے گا تیرے ہاتھوں سے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تم نے کمایا ہوگا یہ ہاتھ مجھے خبر دیں گے، یہ میرے سامنے بول اٹھیں گے، یہ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے اس بات پر، پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تم کرتے رہے ہو. صاحب ذہن نشین کر لیں. پھر اللہ آواز دیتے ہیں سورہ فصلات کے، اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. یہ قرآن کا 41واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 20 کے الفاظ ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤہا، جب تم میری بارگاہ میں لائے جاؤ گے، میرے پاس پہنچو گے، حال کیا ہوگا؟ شاہد علیہم، اس دن گواہ ہوں گے. سمعہم، تمہارے کان، وابصارہم، تمہاری آنکھیں، وجلودہم، اور یہ جلد بھی تمہارے خلاف بولے گی. یہ جلد تمہارے خلاف بولے گی. بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی تم نے کیا ہوگا وہ سارا کچھ تیرے رب کے سامنے کھول اٹھے گی. جس دن حال یہ ہوگا یومئذ تحدث اخبارہا، جب زمین خبریں دے گی. دوستان گرامی قدر، آج ہم بھول چکے ہیں اپنی تقریر کو چاشنی دینے کے لیے، اپنی تقریر کو جوش دلا کر، اپنی زبان کو جنبش دے کر اور اپنی تقریر کو سجانے کے لیے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والوں، یہ بھی غور کر لو یہ رب کا پیغام ہے، یہ تمہارے اللہ کا پیغام ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو نہ کرو، تلاش نہ کرو. یہ ٹو کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ گئے صاحب. اگر وہ باتیں کھنگالوں تو میرا دل ڈرتا ہے کہیں ایسا لفظ نہ نکل جائے، ایسا لفظ نہ نکل جائے جو بارگاہ الہی میں پیش ہونے سے مجھے، جب میں پیش ہوں تو شرمندہ ہوں کہ یہ لفظ میری زبان سے نکل گیا. صاحب ذہن نشین کر لے، اللہ منع کر رہا ہے واتقوا اللہ. اس بات میں کسی چودھری نمبردار کا خیال نہیں رکھنا، کسی وڈیرے کو نہیں دیکھنا، کسی عالم، کسی مجتہد کو نہیں دیکھنا، کسی فقیہ کو نہیں دیکھنا، کسی پیر کو نہیں دیکھنا، کسی کی طرف دھیان نہیں دیکھنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا اس کی
اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقنکم من ذکر، کہ ہم نے تخلیق کیا ذکر مرد سے، و انثی اور عورت، مرد اور عورت کے مجموعے سے تخلیق کیا۔ یہ عمومی قاعدہ اللہ نے بتایا، لازم نہیں ہے، اس کی شان تو یہ ہے وہ تو بن باپ پیدا کر دے، بن ماں پیدا کر دے، عمومی قاعدہ بیان ہے کہ ہم نے تجھے تخلیق کیا ذکرن مرد سے، و انثی اور عورت سے، وجعلنکم شعوبا اور تمہاری ذاتیں بنائی، و قبائل اور قبیلے بنائے، لتعارفوا پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، تعارف کے لیے، اترانے اور اکڑنے کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں، صاحب گھمنڈ کرنے والے نے۔ سورہ صاد میں اللہ نے آواز دی، سورہ صاد میں آواز دی، یہ قرآن کا 38واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب شیطان سے کہا کیا تو بہتر ہے، یہ پوری طویل باتیں ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، میں مٹی کا ایک بندہ بنانے لگا ہوں، میں مٹی سے بندہ بنانے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونک لوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سجدے میں گر جانا، تم سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے گر گئے، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس، استکبرا وکانا من الکافرین، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قالا یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کس بات نے تجھے منع کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر والا ہو گیا، غرور اور گھمنڈ والا ہو گیا، یا بڑے درجے والوں میں سے تھا؟ جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا کالا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو دوستان گرامی قدر، میرے رب کریم کا جلال دیکھئے، کالا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، نکل جا، آج کے بعد تو رجیم ہے، میری بارگاہ کا دھدکارا ہو۔ یہاں پر بات روکی نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے رب کی تجھ پر لعنت۔ آؤ صاحب، اللہ پاک ارشاد فرماتے یہ تکبر کے لیے نہیں، یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، غرور اور گھمنڈ کے لیے نہیں، تکبر کے لیے یہ ذاتیں اور قبائل نہیں بنائے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو عزت والا صرف وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ اور تقوی کیا ہے عزیزان محتشم؟ ایک اللہ والے نے کہا تقوی یہ ہے جہاں تیرے رب کی رضا ہو وہاں تو ہو، جس سے وہ روک دے تم رک جاؤ۔ اور سادہ کرتا ہوں قرآن کی مدد سے، اللہ پاک سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا ہو وہ تیری ہو، جو وہ چاہے تو کرے، اور جس سے وہ روک دے تو رک جائے۔ تو آواز دی سورہ حشر میں ما آتاکم الرسول فخذہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی میرے مصطفیٰ عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے روک دیں پھر رک جاؤ، روک دیں پھر رک جاؤ۔ آؤ عزیزان محتشم، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ آؤ، آج امت میں ایک عجیب سی فضا گرم ہو گئی ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے اچھالتے ہم اپنی عاقبت ہی بھول گئے ہیں۔ ہم اپنی تقریروں کو لذت دینے کے لیے کسی پر انگلی اٹھا کے خوش ہوتے ہیں۔ صاحب ذہن نشین کر لیں، یا میرے جد امجد کا ایک قول یاد آ گیا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس انداز میں داخل ہو جیسے تم اندھے ہو اور بہرے ہو، اور جب کسی کے گھر سے نکلو تو گونگے
اور اندھے ہو کے نکلو. کیوں؟ جب جاؤ تو دیکھنا نہیں، اس کا عیب تلاش نہیں کرنا، اس کا عیب تلاش نہیں کرنا. بہرا اس لیے ہونا ہے کہ جب کوئی بات سن لو تو اس کو بیان نہیں کرنا، غلط بات وہیں روک دو، باہر آ کے اس کے عیب جو ہی نہیں کرنا. تو جب نکلو تو گونگے ہو کے نکلو، جیسے تم بولنے والے ہی نہیں ہو. یہ انداز اپنا کے نکلو. آؤ صاحب، آج میرے اور آپ کے مزاج میں کیا ہے؟ ہم تو غلطی دیکھتے ہیں تو فوراً یوٹیوب پر چڑھا دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس کو جنت اور جہنم تک بھی پہنچا دیتے ہیں. یہی انہی باتوں نے نہ جانے کہاں کہاں تک سفر کر دیا. جن ذوات کی طرف سلام جو صرف لائق سلام تھیں، ان پر بھی ہم نے کلام کرنا شروع کر دیا. ہمارے کلام ان پر بھی شروع ہو گئے. صاحب ہمارے مزاجوں میں تو یہ بات ڈال دی گئی تھی، ذہن نشین کر لیں جس کا تعلق بھی تعلق بالمصطفیٰ ہو گیا وہ صرف سلام کے لائق ہے، وہ صرف سلام کے لائق ہے. کلام تمہاری من مانیوں کے کلام کے لائق نہیں ہے، وہ تو سلام کے لائق ہیں. ان کی تعظیم تکریم، کہیں ایسا حقیر لفظ بھی ان کے لیے چناؤ نہ کرو جو ان کی شان شان نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، تقویٰ کیا ہے؟ جہاں وہ چاہے اور جو وہ چاہے تم کرو. تو دوستان گرامی قدر اس نے آواز دی سورہ توبہ میں. یہ سورہ توبہ قرآن کا 9 نمبر سورہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، جب دوسرا کہتا تھا، دو میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. اب کتب تفسیر اٹھا کے دیکھیں، مختلف مکاتب فکر کی کتب اٹھا کے دیکھیں تفسیر میں، صاحب دو پر بات ہے، اثنین دو، اور دو میں سے ایک. تو دوستان گرامی قدر کتب تفسیر اٹھائیں تو یہ دو سے مراد صرف دو ہستیاں ہیں، ایک تاجدار صداقت ہے اور ایک تاجدار کائنات ہے. اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے. تو میں آج روانی انداز میں تشریح کر رہا ہوں. جب دونوں غار میں تھے تو دوستان گرامی قدر میں نے تفاسیر میں پڑھا ہے، مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر میں، اب میں حوالوں کی طرف نہیں جا رہا، مختلف تفاسیر میں پڑھا ہے. ایک تفسیر کے الفاظ میں مجھے یاد ہیں، اس میں لکھا تھا حضرت ابوبکر بڑے پریشان تھے، اور پریشانی اس وجہ سے نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں تھی کہ مجھے کوئی تکلیف ہو جائے گی. اگر وجہ اپنی ہوتی تو اٹھاتے کیوں، ساتھ جاتے کیوں؟ پریشانی اپنی نہیں تھی. پریشانی کیا تھی؟ صرف ایک ہی پریشانی تھی کہ آقا جی اگر آپ کو کوئی گزند پہنچ گئی اور کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ وجود ابو بکر آپ کے لیے حاضر ہے. تو دوستان گرامی قدر یہ تو معروف واقعہ ہے، آپ نے سارے سوراخ بند کیے، اور بند کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی چیز نہ ڈس لے، مجھے کوئی چیز تکلیف نہ دے. اپنی ایڑی رکھ کے بتا دیا. آج تک یہ بات نہیں آپ نے سنی ہوگی، کتابوں میں نہیں ہے. ایڑی رکھی اور اس سوراخ کو بھی بند کر دیا. ڈنگ لگتا رہا، پاؤں ہٹانا، پاؤں ہٹانا. بتا رہے تھے اپنی تکلیف کی فکر نہیں، صرف اس بات کی فکر ہے کہ آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. رضوان اللہ تعالی اجمعین. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اب غم تھا، اللہ نے اسی پر کلام کیا ہے. اور جب غم زدہ تھے، ہائے آقا کی وجہ سے غم زدہ تھے، تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. تو دوستان گرامی قدر غم اور خوف میں فرق ہوتا ہے. خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم کسی سے جڑا ہوتا ہے.
وہ کسی شے سے جڑ جائے، کسی ذات سے جڑ جائے، تو غم کسی کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے۔ اب خوف نہیں تھا کیونکہ اپنی ذات پر بھی مقدم ذات حضور کی تھی، غم تھا، اور اسی غم کو لے کر اللہ پاک ارشاد فرماتے اذ یقول لصاحبہ، تو جب وہ اپنے ساتھی سے کہتے، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، غم نہ کھا، اور عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، پورا قرآن تحقیقی جائزہ لے، الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، کسی صحابی کے لیے اتنا واضح کلام نہیں کیا اللہ نے۔ وہ کتب تفسیر یا کتب سیر سے یا کتب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں آیت فلاں کے حق میں نازل ہوئی، تو صاحب ایک واحد ابو بکر ہیں پورے قرآن میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا صحابی قرار دیا۔ صاحب ہی جب وہ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہتے لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں روک رہا ہوں یہ نکتہ بتانے کے لیے، میں چند ایسے ہدیہ کر رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں سورہ زخرف کی، یہ سورہ زخرف قرآن کا 43واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 67 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے بھی جگری دوست ہوں گے نا وہ چھوڑ چکے ہوں گے، وہ کنارہ کش ہو جائیں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے، جگری دوست کنارہ کش ہو جائیں گے، کوئی بھی تیرا ساتھی بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ حال تو یہ ہوگا، اللہ پاک سورہ معارج میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 70 نمبر سورہ ہے، یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تانبے کی طرح ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن حال یہ ہوگا کہ جو تیرا جگری دوست ہے وہ بھی دشمن بن چکا ہوگا، وہ بھی تجھ سے رائے جدا کر چکا ہوگا، اور کوئی بھی تیرا حامی بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یبصرونہم، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن حال یہ ہوگا کہ ماں کہہ رہی ہوگی، بابا کہہ رہا ہوگا آج میرا بیٹا جلا اور مجھے بچا، یہ حال ہوگا۔ اور دوستانی گرامی قدر و صاحبت ہی، اور یہ حال ہوگا، بندہ کہے گا بیوی جلا، میری بیوی جلا، میرا واخی، اور میرے بہن بھائی جلا۔ تو دوستانے گرامی قدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کل ایمان سوالک، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول، یا رسول، لبیک لبیک کرنے والوں ایک جملہ لیتے جائیے۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے، اور تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اشاق کا ہجوم تھا، جمع غفیر تھا، بدو چلا، اس کے پاس گو تھی، مردہ گو یہ کھایا کرتے تھے، پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا یہ رش کیوں ہے، آج مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ کسی نے بتایا کہ آقا رحمت بات فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، کنورسیشن کر رہے ہیں اپنے غلاموں سے، باتیں کر رہے ہیں، اور جب یہ بولتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ تو دوستانے گرامی قدر، وہ قریب آیا، اس نے بے ادبی کے انداز میں گو کو یوں پھینک دیا اور کہا، تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نازیبا جملے بے ادبی کے انداز میں کہا، آج پتہ چلے کہ تو واقعی سچا نبی ہے تو یہ گو تیری گواہی دے، یہ تیری نبوت اور تیری رسالت کی گواہی دے۔ تو عزیزان محتشم، اسے کیا خبر تھی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے،
جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ اسے کیا خبر تھی کہ انگلی اٹھے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ اٹھے تو سورج پلٹ جائے، انگلیوں سے 1500 صحابہ کو پانی پلانے والے۔ اسے کیا خبر تھی؟ کہتا ہے کہ یہ گواہی دے، میرے آقا اس کی طرف نظر شفقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا دبو یا دبو، اے گو اے گو۔ وہ تڑپنے لگ پڑی، کہتی ہے لبیک و سعدیک یا زینا من وفا یوم القیامہ۔ آقا جی میں حاضر، اے حسن قیامت میں حاضر۔ عزیزان محتشم، اب تھوڑا نعروں کا وقت بھی مجھے دے دیں، وقت پہلے میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کی طرف میری نگاہ بھی ہے۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ فی السماء، اپنی زبان میں نہیں بولی، آقا کی بولی بولی۔ فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الرحمت جنتہ۔ تو دوستان گرامی قدر، یہاں یہ کلام نہیں تھا، اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا، پوچھا تو یہ تھا کہ آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں۔ تو میں روک رہا تھا، اللہ پاک ارشاد فرماتے سورہ زخرف پر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہاں پر رکے تھے کہ ہر ایک ناتا توڑ دے گا، جو خلیل ہوگا وہ بھی چھوڑ جائے گا، جو خلیل جگری دوست ہوگا وہ بھی چھوڑ دے گا، وہ بھی تم سے منہ پھیر لے گا۔ لیکن صاحب ذہن نشین کر لیں، حال کیا بتا رہا تھا سورہ معارج میں کہ حال یہ ہوگا، بندہ کہے گا بیوی جل جائے، بیوی کہے گی میرا بندہ جلا دے مجھے بچا، واخی بہن بھائی جل جائے میں بچ جاؤں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، حال یہ ہوگا کہ میرا خاندان جل جائے اور مجھے بچا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر ایک کو جلا، ثُمَّ يُنْجِي، پھر بھی مجھے نجات عطا فرما، پھر بھی مجھے بچا لے۔ لیکن دوستان گرامی قدر، یہاں یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں گی، یہاں یہ کلام بندے کی زبان سے نکل رہا ہوگا، ہر ایک کو جلا مجھے بچا۔ وہاں اللہ ایک پیغام دے رہا ہے، لوگوں ہر ایک کو چھوڑ دے گا، لیکن یاد رکھو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر ایک دشمن بن چکا ہوگا، جگری دوست ناتا توڑ چکا ہوگا، لیکن یاد رکھو الا المتقین، جن کے رشتے کی بنیاد تقوی ہوگی، جنہوں نے دوستیاں تقوی پر رکھی ہوں گی، جنہوں نے دوستی تقوی پر پالی ہوگی، جن کا ہاتھ بڑھانا تقوی پر ہوگا، جن کا ایک دوسرے سے ملنا تقوی کی بنیاد ہوگا۔ ذہن نشین کر لیجئے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے، وہ الگ الگ نہیں جائیں گے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، یہ جنت کے حقدار ہیں۔ اور اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور آیت نمبر 185 کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو گیا وہ حقیقی کامیابی پا گیا، وہ اصلی کامیابی پا گیا، وہ حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ جو دوزخ سے بچ گیا، اللہ کہے گا جنت ان کا مقدر ہے، ان کو جنت میں لے جاؤ، وہ انکاری ہو جائیں گے، کہا جو پھجا ہم سے پیار کرتا تھا وہ جہنم، وہ باہر رہ جائے جنت سے اور ہم جنت میں چلے جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پہلے وہ جنت میں جائیں گے پھر ہم بعد میں جائیں گے، ہاؤ تکراری ہو جائیں گے۔ اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، وہ گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے۔ تو صاحب
ذہن نشین کر لیں، یہ تو تقوی والوں کی نشانی ہے، یہ تقوی والوں کی پہچان ہے۔ وہ اکیلے نہیں جنت میں جائیں گے، اور جن کو میرا اللہ کہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے صحابی ہیں، جن کو اللہ کہے یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ باہر رہیں اور مصطفیٰ جنت میں چلے جائیں؟ آؤ دوستانی گرامی قدر، اور یہ سند اللہ دے رہے ہیں، ان اللہ معانا، اللہ بے شک، اور قاعدہ حسر کے ساتھ بات ہو رہی ہے، سرٹینلی یقینی طور پہ، شک نہ کرنا، شک کو اللہ نکال رہا ہے، شک نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہائے جس ابو بکر کو اللہ کہے، محبوب کہہ دے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور محبوب کا کلام کرنا کوئی عام کلام نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک نے 26 سے زائد انبیاء کو قرآن میں کلام کیا ہے، تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، کسی نبی سے اس طرح کلام نہیں کیا جس طرح اپنے محبوب سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند مثالیں رکھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کالا یعنی بولے، کالا کا مطلب بولنا، بولے ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، بولے ابراہیم یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ارنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کالا اولم تؤمن، کیا تیرا میرے اوپر ایمان نہیں؟ تو کالا بلا، ہاں یا اللہ ایمان تو ہے، کیوں؟ پھر کیوں؟ کہا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کو چین دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جب مردوں کو زندہ ہوتے دیکھوں گا تو دل قرار پکڑ جائے گا، میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ کوئی دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہے کہ میرے سامنے مردوں کو زندہ کر، اور کسی کو وہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، محبوب ہم نے آپ کو اطمینان قلب عطا فرمایا۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور اللہ پاک، میں اب سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے، اس کی آیت نمبر 38 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ حجرہ مریم میں داخل ہوتے، اس سے پہلے آیت میں یہ سارا ماجرا بیان کیا ہے، اگلی آیت پڑھ رہا ہوں 38 نمبر، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے جب وہ پہنچے حجرہ مریم میں، غذائیں دیکھی، مال دیکھا، غذا دیکھی، تو اللہ سے پکار اٹھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور کہا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بولے زکریا مجھے پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما، پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ تو دوستان گرامی قدر، انکا سمیع الدعا، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں، بولے زکریا، سورہ طٰہٰ یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 25 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب اللہ نے کہا کہ جائیے موسیٰ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہو گیا، بھٹک گیا راستے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، کالا، بولے موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ کوئی کہے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور کسی کو وہ کہے الم نشرح لک صدرک۔ واؤ دوستانی گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، اب سورہ نوح پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 71 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 26 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قال نوح، بولے نوح، کل نہیں کہا، قال نوح، بولے نوح، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک ایک کافر کو چن چن کے ہلاک کر دے۔ بولے نوح، اور دوستان گرامی قدر، کوئی طائف پہ پتھر کھا رہا تھا، لوگ پتھراؤ کر رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا میرے محبوب لب تو کھولیے، ذرا کہیے تو صحیح ان کو ہلاک کر دے، محبوب بولیے تو صحیح، بولیے تو صحیح، اور صرف اتنا کہہ دیجئے میں ان کو ہلاک کر دوں گا۔
ان کی ہلاکت کے لیے مجھ سے کہیے تو صحیح۔ تو دوستان گرامی قدر، یہاں میں روک رہا ہوں اور اہل علم سے دعا لینے کے لیے۔ اب یہ محب کا انداز نہیں ہے محبوب سے پوچھتا پھرے، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف دے تو یہ مزاج محبت نہیں کہ میں بیٹے سے پوچھتا پھروں، بیٹے سے پوچھتا پھروں، ماروں گا پہلے بدلہ لوں گا، پھر کہوں گا بیٹے تو راضی ہے کہ نہیں، اب اور کوئی سزا دوں؟ تو یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ تو دوستان گرامی قدر، جو حکیم ہے وہی سب سے بڑی حکمت جانتا بھی ہے، اور حکمت بنانے والا خود اس بات میں ایک راز چھوڑ رہا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، وہ حکیم ایک راز بتا رہا ہے، لوگوں بتانا یہ مقصود تھا، اس لیے یہ راز رکھا۔ اور یہ راز بھی میں نے اپنی استغراق کیا، یہ میری وجدانی کیفیت کے جملے ہیں۔ میں نے جب عرض کی اپنے رب کبریا سے تو اللہ پاک نے عشرہ اعتکاف میں یہ کرم کیا اور میرے فام کو کھول دیا، اور مجھے سمجھ آ گئی بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر میں کافروں کو سزا نہیں دیتا، اس کی مرضی کے بغیر امت کو کیسے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح کہنے لگ پڑے کہ ایک ایک کافر کو چن چن کے ہلاک کر دے، اور ادھر اللہ نے کہا محبوب کہہ دیجئے میں ان کو ہلاک کر دوں؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا ان کو ہلاک کر دے، اللہ کے محبوب نے کہا اللہم اہدی قومی۔ یہاں پہ اقبال عظیم کی قلم تڑپ کے بولی جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دوا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، ہر ایک اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ ہوگا۔ جنہوں نے تقوی پر دوستیاں رکھیں، جن کی دوستی کی بنیاد تقوی ہوگا، تو وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ یاروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں اور آپ تقوی کی بنیاد پر اگر محبت کریں گے، تقوی کی بنیاد پر دوستیاں ہوں گے، تو ہم جنت میں ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں ڈال کے جائیں گے۔ جہاں ہم ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں ڈال رہے ہوں گے، وہاں اللہ کے محبوب ابو بکر کے ہاتھ کو تھام کر جنت میں جا رہے ہوں گے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، اور یہاں پر اللہ نے بات روکی نہیں، فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اطمینان نازل کر دیا، چین نازل کر دیا۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں، کہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں ایسا کلام نہ کر بیٹھو، ایسی بات نہ نکل جائے کہ تم ان ذوات مقدسہ پر کلام کرنے لگ پڑو، یہ تمہاری جرت نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں اس پر ایک مثال سادہ لوگوں کے لیے، بچے بڑے لڑ رہے ہوں، درمیان میں بچے آ جائیں، درمیان میں بچے آ جائیں، یہ عمومی مثال پیش کر رہا ہوں، کوئی اس کو کسی اور طرف نہ لے جائے۔ تو بچے لڑ رہے ہوں اور بیچ میں بڑے لڑ رہے ہوں، بیچ میں بچے آ جائیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کیا کام؟ بڑی ذوات پر تمہارا کیا کام کہ کلام کرتے پھرو؟ میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھو، کہیں ایسا نہ ہو ان ذوات مقدسہ پر تمہارا کلام حقیر ہو جائے اور کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو ان کی شان شان نہ ہو، اور تمہارے کیے ہوئے اعمال بھی برباد نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ اس سے بہتر آقا رحمت کے اس پیغام کو سن لو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرٌ أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ کلام کرتا ہے تو بہتر کرتا ہے، احسن کلام کرتا ہے، بہترین کلام کرتا ہے، یا خاموشی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ بلے شاہ نے کہا تھا، بلے شاہ ہن چپ چنگیری نہ کرے تھیڑ دلیری، گل نہ بندی تیری میری، چھڑ دے سارے وہم خیال، اپنے علم نہ بچائیے،
اپنے علم پر اترائیے نا، کہیں ایسا نہ ہو جس نے تکبر کیا، غرور کیا علم کے بال بوتے پر، اپنی ذات کے بال بوتے پر۔ اللہ پاک نے کہا کالا فخرج، نکل جا، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہیں ایسا نہ ہو ہم دھتکارے ہوئے ہو جائیں۔ آؤ صاحب، کلام کرتے ہوئے ذرا سوچئے، بات کرتے ہوئے ذرا سوچئے، یہ وہ ذات مقدسہ ہے جنہوں نے میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگیاں بسر کی۔ دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ تو آپ سبھی کو یاد ہے۔ حضرت عمر مال لائے، کہا آج میں جیت جاؤں گا۔ تو آقا نے پوچھا کتنا مال لائے ہو؟ کہا جتنا لایا ہوں اتنا پیچھے چھوڑا ہے۔ پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ کہا جتنا لایا ہوں اتنا پیچھے چھوڑا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ آپ سے میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ سارا لے کے گھر کا سارا ساز و سامان لے آئے۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ رسول کی محبت۔ بتا دیا لوگوں کچھ بھی نہ بچے، علم عمل کچھ بھی نہ بچے، بس محبت رسول بچ جائے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ اصلی دولت تو یہ ہے سب کچھ لٹ جائے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے کہا بڑی محبت کرتے ہیں، وہ میرے بعد ہوں گے، وہ میرے بعد ہوں گے، وہ میرے دیدار کے لیے یہ آرزو کریں گے، لورانی آلہ و مالہ، ہماری اہل و عیال اور ہمارا مال سب کچھ اس بدلے میں چلا جائے، بس ایک دفعہ ہم اپنے آقا کی زیارت کر لیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیجئے، بڑی احتیاط سے زندگی گزاریں۔ یہ فتنہ انگیزی کا دور چل رہا ہے، لوگ کلام کرتے ہوئے احتیاط نہیں برت رہے، کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ مشورہ دے رہا ہوں، کسی بھی ذات پر کلام کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کریں، تعریف کریں، اور کہیں حقیر جملہ بھی نظر آئے تو خاموش ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ میری آخرت کی خرابی کا سبب نہ بن جائے، آخرت کی خرابی کا سبب نہ بن جائے۔ تو آؤ دوستانی گرامی قدر، اسی بات کو ذہن میں رکھ کے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے بیٹا کسی کے مقام کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ اس کا تعلق بالمصطفیٰ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے کسی کو؟ اب میں یہ نہیں کہوں گا فلاں کا تعلق ہے تو فلاں کا نہیں ہے، جس کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہو گیا وہ قابل تعظیم ہے، قابل ادب ہے۔ اپنے علم کے چکر میں اور علم کے فتنے میں ہم نہ پھنس جائیں۔ آؤ سارے علم بار دو، اس لیے تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار، علم و بس کریو یار۔ کہ علم کی وجہ سے اترانے پر، اکڑ کرنے پر تم مارا نہ جائے، تمہارا علم تجھے تکبر نہ کر دے، ذہن نشین کر لے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ علم حاصل نہ کرو، لیکن ذہن نشین کر لے علم وہی کارگر ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں آٹے جتنا ادب ہو تو نمک جتنا علم ہو تو یہ علم سود مند ہوتا ہے، علم سود مند ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آج کے بعد ہم نے ادب کو ملود خاطر رکھنا ہے، ادب کو ملود خاطر رکھنا ہے۔ ہم نے جھگڑوں میں نہیں پڑھنا، نفرتوں میں نہیں پڑھنا۔ یہ ڈائیلاگ جو آج کے دور میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا۔ ہم نے ہر اس ذات کا احترام کرنا ہے جس کا تعلق بالمصطفیٰ ہو۔ ہم نے ہر وہ جملہ اور ہر وہ لفظ ان کے لیے اختیار کرنا ہے
جو ادب میں ہو، جس میں شائبہ بھی ہو کہ یہاں بے ادبی نہ آ جائے، اور شائبہ کوئی شک نہ کر دے کہ یہ بے ادب ہو گیا ہے، ہم نے وہ لفظ ہی چھوڑ دینا ہے جو بے ادبی میں لے جائے، جو شائبہ بھی ڈال دے تو یہ اختیار کرنا ہے۔ تو دوستانے کریں گے نا؟ آؤ صاحب، ایک بات سمجھا گئی ذات ابو بکر، ایک بات سمجھا گئی لوگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس یہ بات سمجھا گئی، ہر شے لٹتی ہے لٹا دو، جویں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی۔ تو آؤ دوستانی گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اگر نفرتوں کو محبتوں میں بدل لیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اگر سبقت لسانی ہو جائے کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے تو گرفت نہ کریں، بلکہ ان سے جا کے کہیں کیسے کر لیں، کہیں آپ کی طرف کوئی شائبہ نہ کر لے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے پہ تنقید کرنا یہ انداز تکلم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت کے انداز میں، الفت اور چاہت کے انداز میں۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور جو حضور کے محبوب ہیں ان محبوبوں کی بھی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت کے پرچم کے نیچے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔